الرحمن الرحیم. المبحث الاول الاسم المفرد. اس کے بعد اسم مفرد کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ اسم مفرد وہ لفظ ہے جو واحد مذکر یا واحدہ مؤنثہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے زید، یہ اسم مفرد ہے، یا ایک لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے فاطمہ ہے. اور اس کا اعراب کیا ہے؟ یرفع بالضمہ. اسم مفرد اگر مرفوع ہو تو پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، جیسے حضر زید، یہاں پر زید فاعل ہے اور مرفوع ہے، رفع کی علامت پیش ہے کیونکہ یہ اسم مفرد ہے. قرآن میں ہے اذ قال لهم شعیب الا تتقون، ان سے شعیب نے کہا. شعیب یہاں پر مرفوع ہے پیش کے ساتھ کیونکہ یہ اسم مفرد ہے. اور منصوب فتحے کے ساتھ ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ، جیسے رأیت العامل، میں نے مزدور کو دیکھا. یہاں پر عامل زبر کے ساتھ مرفوع منصوب ہے کیونکہ یہ اسم مفرد ہے، لأنہ اسم المفرد. اور اسم مفرد یہ فتحے کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ منصوب ہوتے. قرآن سے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ارسلنا فعل فاعل، ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، رسولا یعنی موسیٰ علیہ السلام. یہاں پر رسولا منصوب ہے زبر کے ساتھ کیونکہ یہ اسم مفرد ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ مجرور کسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، زیر کے ساتھ، جیسے سلمت علی خالد. خالد یہاں پر اسم مفرد ہے اور مجرور ہے کسرے کے ساتھ. اور قرآن سے دلیل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، یہ قرآن دو بستیوں میں سے ایک شخص پر نازل کیوں نہیں ہوتا اور محمد پر نازل، یہ تو فقیر انسان ہے. تو یہاں پر رجلن یہ مجرور ہے کسرے کے ساتھ کیونکہ یہ اسم مفرد ہے. اس کے بعد مثنیٰ کے بارے میں بات کرے گا. مثنیٰ یہ عربی کے خواص میں سے ہے کیونکہ انگلش وغیرہ میں مثنیٰ نہیں ہے، اس میں تو یا سنگولر ہوتے یا پلورل. سنگولر ایک لفظ ایک شخص کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، اور جب دو کے لیے ہے تو وہ پھر پلورل استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں تین چیزیں ہیں، مفرد، اس کے بعد مثنیٰ، اس کے بعد جمع. تو ما دل علی اثنین، جب دو لوگوں کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو، دو مردوں کے لیے یا دو لڑکیوں کے لیے، اور الف نون اس کے آخر میں آ جائے. رفعی حالت میں الف نون آئے گا اور نصبی حالت میں یا نون، اور جری حالت میں بھی یا نون. تو علی مفرد بشرط ان تکون زیادہ قابلۃ للحذف، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو الف نون زائد ہے نا اس کو ہم حذف کر سکتے ہیں. مثلا رجلان ہے نا، اس کا الف نون ہم حذف کر سکتے ہیں. حذف کرے رجل بن جائے گا ایک مرد، رجلان دو مرد، رجلین یا نون کو حذف کر دے تو یہ زیادت حذف کا قابل ہے، اس کو ہم حذف کر سکتے ہیں. امرأتان دو عورتیں، یہ رفعی حالت میں امرأتان ہے یعنی الف نون پیش کی جگہ آتا ہے اور یا نون یہ زبر اور زیر کی جگہ. قلمان دو قلم رفعی حالت میں ہے اور قلمین یہ نصبی اور جری حالت میں. اعراب کیا ہے؟ یرفع بالالف. مثنیٰ رفعی حالت میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء المعلمان، معلمان یہاں پر فاعل ہے، مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. قرآن میں ہے قال رجلان من الذین یخافون، دو مردوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، تو رجلان یہاں پر فاعل ہے اور الف نون کے ساتھ ہے. اور منصوب یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے شکرت طالبتین، طالبتین یہاں پر یا کے ساتھ منصوب ہے زبر کی جگہ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے کہا کہ دو معبود کی عبادت نہ کیا کرے. تو ادھر الہین یہ منصوب ہے یا کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. اور مجرور یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے طالبین مررت بطالبین، میرا گزر دو طالب سے ہوا، تو یہاں پر طالبین مجرور ہے یا کے ساتھ کیونکہ. ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض جانور دو قدموں کے ساتھ چلتے ہیں اور بعض چار قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے گائے وغیرہ ہے، بینس، اور بعض تو پیٹ کے ساتھ چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ. تو رجلین یہاں پر مجرور ہے یا کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. اس کے بعد ملحق کی بات کرتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ مدرسہ فلان وفاق کے ساتھ ملحق ہے، تو مثنیٰ کے ساتھ بھی کچھ ملحق ہوتے ہیں. کیوں ملحق ہوتے ہیں بھائی؟ کیونکہ اس میں مثنیٰ کی شروط موجود نہیں ہے. مثنیٰ کا شرط کیا ہے کہ ایک لفظ ہے جیسے رجل ہے اور الف نون کا ہم اضافہ کرتے ہیں یا نون کا کرتے ہیں تو شروط موجود ہوتے ہیں، اس الف نون کو ہم ہٹا بھی سکتے ہیں مفرد بنانے کے لیے. تو مثنیٰ تو وہ ہوتا ہے جو اس میں شروط موجود ہے. لیکن اگر کسی لفظ میں شروط موجود نہیں ہے تو وہ مثنیٰ کا حکم تو لے گا لیکن اس کو ہم مثنیٰ نہیں کہہ سکتے حقیقی مثنیٰ، اس کو ہم ملحق بالمثنیٰ کہتے ہیں. ولا واحد له من لفظه، اور اس کا مفرد نہیں ہوتا لفظ سے. جیسے مثلا اگر آپ سے کہا جائے نساء کا مفرد دکھاؤ
تو نساء کا مفرد تو ہے لیکن اس کے لفظ میں سے تو نہیں ہے نا. امرأتن مفرد ہے نا, ایک عورت کو امرأتن کہتے ہیں, نساء تو خواتین زیادہ. تو نساء ایسے جمع ہے جس کا مفرد من لفظ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ مثنیٰ ایسے ہوتے ہیں جس کا مفرد نہیں ہوتا من لفظ ہی, جیسے رجلان ایسے مثنیٰ ہے جس کا مفرد نہیں ہے. تو جب مفرد نہ ہو پھر وہ ملحق بالمثنیٰ بن جاتا ہے. جیسے اسنان, جاء اسنان من الطلاب, یہاں پر اسنان مرفوع ہے الف کے ساتھ, لیکن اس کو ہم مثنیٰ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسنان کا کوئی مفرد ہے ہی نہیں, یہ سنگولر. اسی طرح اسنتان کا بھی کوئی مفرد نہیں ہے. قرآن میں ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, ہم نے اس بستی کی طرف 2 پیغمبر بھیجے, انہوں نے انکار کیا, پھر ہم نے تیسرا بھی بھیجا اور پھر بھی انکار کیا. تو یہاں پر اثنین یہ منصوب ہے, مفعول بھی ہے یا نون کے ساتھ, لیکن اس کو ہم مثنیٰ نہیں کہہ سکتے, ہم ملحق بالمثنیٰ کہیں گے کیونکہ اس کا مفرد موجود نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اسنا یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ ان کی خبر ہے, اور ان کی خبر مرفوع, تو مرفوع الف کے ساتھ ہے نا, اور اس کا نون حذف ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے کہ عشرہ کے ساتھ ملا ہے, 12 یعنی 12. اس کے بعد کلا اور کلتا کے بارے میں بات کرے گا. کلا اور کلتا بھی مثنیٰ کا حکم لیتا ہے. یعنی مثنیٰ کا حکم کیا ہے کہ مرفوع الف کے ساتھ ہوتے, منصوب یا اور مجرور بھی یا کے ساتھ. تو کلا اور کلتا کا شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو مثنیٰ کا حکم لے گا, اگر ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہے تو مثنیٰ کا حکم نہیں لے گا. پھر یعنی اس کے بعد ضمیر واقع ہوگا, جیسے کلاہما جاء الرجلان کلاہما, دونوں مرد آ گئے. یہاں پر کلاہما یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ ہما کی طرف مضاف ہوا ہے. اور کلتا 2 لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جاءت الفتاتان کلتاہما, دونوں عورتیں آئی ہے, تو کلتاہما یہاں پر یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ. اور رأیت الطالبتین کلتیہما, میں نے دونوں طالبات کو دیکھا ہے, کلتیہما دونوں کو, تو یہاں پر منصوب ہے یا کے ساتھ. اور رأیت الطالبین کلیہما یہ بھی منصوب ہے. تو ابھی یہاں پر چونکہ یہ بخاری میں ایک حدیث ہے, اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما انا فوفیز علی رأسی ثلاثا, میں سر کے اوپر 3 دفعہ پانی ڈالتا ہوں. اشار بیدیہ کلتیہما, اور پیغمبر نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا. تو یہاں پر کلتیہما مجرور ہے یا کے ساتھ کیونکہ ہما کی طرف مضاف ہوا ہے. پھر اس کو توکید معنوی بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو کلتا کا لفظ آتا ہے یا کلا کا, اس کو توکید معنوی, توکید کی 2 قسمیں ہیں نا, توکید لفظی اور معنوی. جب ایک لفظ 2 دفعہ آ جائے اس کو توکید لفظی کہا جاتا ہے, جیسے قرآن میں ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا, یہ توکید لفظی ہے. اور توکید معنوی وہ ہوتا ہے جو وہ لفظ سیم لفظ ریپیٹ نہ ہو جائے. یہاں پر ایک تنبیہ کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کلا اور کلتا اگر ضمیر کی طرف مضاف ہے تو پھر تو مثنیٰ کا اعراب لے گا, لیکن اگر اس کے بعد اس میں ظاہر آ جائے تو پھر مثنیٰ کا اعراب نہیں لے گا, پھر اعراب مقدر ہوگا الف کے اوپر تعذر کی وجہ سے, یعنی ناممکن ہے کہ اعراب ظاہر ہو جائے. مثلا مررت بکلا الرجلین, یہاں پر با حرف جر ہے اور کلا پر داخل ہوا ہے, کلا کے بعد رجلین اس میں ظاہر آیا ہے. تو جب اس میں ظاہر آیا ہے تو کلا کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثنیٰ کا اعراب لے گا. تو اگر مثنیٰ کا اعراب لیتا تو یہ تو یا کے ساتھ ہو جاتا نا, کہ با تو حرف جر ہے. تو اس لیے یہ جو کلا ہے نا, اس کو ہم کہیں گے کہ ادھر زیر مقدر ہے, کہ با نے زیر دی ہے لیکن وہ مخفی ہے, اس کو کہتے پھر اعراب مقدر. اور اسی طرح قرآن میں ہے کلتا الجنتین, یہاں پر کلتا مضاف ہوا ہے جنتین کی طرف, اور جنتین ضمیر نہیں ہے, یہ تو اس میں ظاہر ہے, تو لہٰذا کلتا کا مثنیٰ والا اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب ادھر مقدر ہوگا. اس کے بعد یہ حاضان اور ہاتان اور اللذان اور اللتان کے بارے میں بات کرے گا, یہ آخری بات ہے اس میں. حاضان 2 مرد, ہاتان 2 لڑکیاں, اور اللذان 2 مرد, اللتان 2 عورتیں. تو یہ بھی مثنیٰ کے ملحقات میں سے ہے. کیوں بھائی مثنیٰ کے ملحقات میں سے ہے؟ کیونکہ اس کا مفرد تو ہے لیکن مبنی ہے, اور مثنیٰ کا مفرد تو معرب ہوتا ہے. جیسے رجلان ہے نا, تو رجل تو یہ تو معرب ہے, تو مثنیٰ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا مفرد معرب ہو. اور یہ حاضان کا مفرد تو مبنی ہے, حاضہ ہے, اور ہاتان کا حاضی ہی مفرد ہے, اور اللذان کا لذی ہے. تو اس لیے اس کو ہم پھر ملحق بناتے ہیں. ابھی قرآن میں ہے حاضان خصمان, یہ 2 لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, بحث کر رہے ہیں. تو حاضان یہاں پر اس کو ہم مثنیٰ نہیں کہہ سکتے ہیں, بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے, اور یہ مبتدا ہے اور مرفوع ہے الف کے ساتھ. قال انی اريد ان انکحک, اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح ایک میری بیٹی سے کرا دو. تو یہاں پر ہاتین ہے اور یہ منصوب ہے, احدی ابنتی ہاتین, یہ یہاں پر بلکہ مجرور ہے کیونکہ یہ ابنتی کے
صفت ہے یہاں پر، اور ابنتین مضاف الیہ ہے، تو یہ ہاتین یہاں پر حالت جری میں ہے، یا کے ساتھ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ یہ ایک بوڑھے شخص نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے ایک بیٹی سے شادی کریں کیونکہ آپ نے ان کی خدمت کی ہے، اور یہ شعیب نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام۔ ابن کثیر اس کو رد کر رہا ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم، جب تم میں سے دو مرد فحاشی کرے، ابن جریر کہتے ہیں دو مرد نہیں ہے بلکہ زنا مراد ہے، ادھر لواطت نہیں مراد۔ واللذان یاتیانہا، تو ادھر اللذان یہاں پر مبتدا ہے اور مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ شکرت اللتین اعرفہما، میں نے وہ دو عورتوں کا شکریہ ادا کیا جو میں ان کو جانتا ہوں۔ ادھر شکرت فعل فاعل اور اللتین یہ ملحق بالمثنیٰ ہے منصوب یا کے ساتھ۔